بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری پہلی ویڈیو غریبوں کا احساس کیجیے میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق دنیا میں 12 ارب لوگوں کے لیے اناج جو دستیاب ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا کی آبادی 7.5 ارب بتائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود 2 ارب سے زیادہ لوگ وہ ہیں جنہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، اور کئی تو بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد بچوں کی بھی شامل ہے۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک اطلاع کے مطابق 3 سے 4 ارب لوگوں کا کھانا ضائع کر دیا جاتا اور پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنا واقعہ بڑے ہی تحریری انداز میں بیان کرتا تھا کہ ہم لوگ باربیکیو بنا یعنی گوشت کے ٹکڑوں کو آگ کے کوئلوں پر بھون کر، جو کہ آج کل ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ہمیں بھونتا تو آتا نہیں تھا، لہٰذا وہ جل کر کوئلہ ہو گئے اور کئی کے کھانے کے قابل نہ رہے، یعنی وہ کھانا ضائع ہو گیا۔ اس طرح کے باربیکیو بالخصوص عید قربانیاں کے بعد گھروں کی چھتوں، تفریح گاہوں اور نہ جانے کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ گوشت تو پکتا ہے اور استعمال ہو جاتا ہے، جبکہ کئی جل جاتا ہے۔ عام طور پر کھانے کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانا کھایا، کچھ پھینک دیا اور کچھ ویسے ہی ضائع کر دیا۔ یہی گوشت اگر جلنے، ضائع ہونے اور پھینکے جانے سے پہلے ہی کسی غریب کے پیٹ میں چلا جاتا تو دینے والے کو دعائیں تو ملتیں۔ مثالی معاشرہ کس طرح بنے گا؟ آئیے ہم آپ کو مثالی معاشرہ بنانے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب ایک ہی محلے یا بلڈنگ میں ایک گھر کے افراد تو پیٹ بھر کر کھائیں اور پئیں اور آسائشوں میں رہیں، جبکہ دوسرے گھر کے افراد بھوکے ہوں، حالات کا علم ہوتے بھی ہم اس کی حتی الوسع مدد نہ کریں۔ ہمارے فریج قربانی کے گوشت اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں، لازمی نہیں کہ صرف قربانی کا گوشت ہی ہو، ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہوں، مگر ہمارے غریب رشتہ دار اور پڑوسی وہ وقت کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان میں حالات ہمارا معاشرہ کیسے مثالی بن سکتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کو ایک بڑی تعداد غربت کی زندگی گزار رہی ہے، جس کی وجوہات میں جن میں سے ایک وجہ آمدنی کا کم ہونا بھی شامل ہے۔ اس لیے ان کا گزر و بسر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ 8، 10، 15 یا 20 ہزار روپے سیلری میں پورا مہینہ گھر کے دودھ، سبزی، راشن خرید یا بجلی اور گیس کا بل ادا کرنا، پھر اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے تو اس کا کرایہ، ٹرانسپورٹیشن یعنی آنے جانے کا خرچہ کیسے پورا ہوتا ہوگا؟ مشاہدات و معاملات ہیں کہ ایسے لوگ عام طور پر 20 بائیں تاریخ تک خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گھر چلانے کے لیے ادھار کا سہارا لیتے ہیں۔ سبزی، دودھ اور راشن والے سے یہ کہہ کر پہلی تاریخ پر سیلری ملے گی تو پیسے دے دیں گے، کچھ نہ کچھ اشیاء رکھتے ہیں۔ یوں یہ لوگ مہینے کے آخری دنوں میں بڑی مشکل میں زندگی کی گاڑیوں کو دھکیل دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کے ایام میں کچھ دن ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا، مگر ان کے پاس دوا لینے کے پیسے نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر دوا نہیں لے پاتے کہ دیگر گھریلو اخراجات کیسے چلیں گے۔ بعض اوقات سیٹ صاحب یا افسر سیلری بتاتے بتاتے 6 سال 7 تاریخ یا اس سے بھی آگے تک معاملہ لے جاتے ہیں۔ اس دوران اگر ملازم ہمت کر کے تنخواہ جلدی دینے کی بات کر لے تو جواب ملتا ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے، حالانکہ اکثر ملازمین مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آزمائش میں آ چکے ہوتے ہیں۔ ورلڈ لیول پر دیکھتے ہوئے
جانیں تو یہ آمنے سامنے آتا ہے کہ عموماً امیر لوگ کی تعداد کم مڈل کلاس اور سفید پوش لوگوں کی تعداد ان سے زیادہ غریبوں کی تعداد ان دونوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو احساس کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔